السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم سلسلہ چشت کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت پاکستان کے ایک شہر ملتان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے اور آج آپ دنیا میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 101 کم و بیش نام و القابات ہیں جو کہ حاجت روائی کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ آپ کے مشہور القابات بابا فرید، فرید الدین اور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ فرمایا اور روزانہ اپنا آپ نے معمول بنایا کہ آپ نے روزانہ ایک ختم قرآن مکمل فرماتے تھے۔ آپ کو گنج شکر کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے؟ آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بچپن میں جب آپ کی والدہ آپ کو نماز کا فرماتی، نماز کی تعلیمات دیتی، نماز کے لیے فرماتی کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، تو آپ کو یہ کہتی کہ جب تم نماز مکمل کرو گے تو تمہارے مصلے کے نیچے تمہیں کچھ شکر ملے گی۔ تو آپ نماز ادا کرتے اور آپ کی والدہ اس سے پہلے ہی آپ کے مصلے کے نیچے تھوڑی سی شکر ایک تھیلی میں رکھ دیتی تھی۔ تو جب آپ نماز ادا کرتے تو آپ مصلے کے نیچے دیکھتے تو آپ کو شکر ملتی۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ کسی مصروفیت کی بنا پر اس مصلے کے نیچے شکر نہیں رکھ سکی اور آپ نماز ادا کرنے چلے گئے۔ آپ نے نماز ادا کی اور حسب معمول نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ نے مصلے کے نیچے شکر دیکھی تو آپ کو شکر مل گئی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا مسعود، کیا تمہیں اس دفعہ مصلے کے نیچے شکر ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی امی حضور، مجھے اس دفعہ بھی شکر ملی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری اور سجدے میں چلی گئی، کیونکہ وہ شکر آپ کی والدہ نے مصلے کے نیچے نہیں رکھی تھی، وہ شکر بارگاہ الہی سے آئی تھی آپ کے لیے۔ آپ کا جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جب پہلی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک بہت اچھا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ملتان میں تشریف لائے تو ایک مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ تو وہاں پر آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی تعلیمات کے دور میں تھے اور آپ وہاں پر بیٹھ کے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی روحانیت کا غلبہ اور آپ کی خوشبو نے آپ کو متاثر کیا اور آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کیا۔ جب آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی طرف تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ کا جمال دیکھ کر آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے ادب میں اور آپ کے پاس جا کر آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی جس کا آپ مطالعہ کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا
کہ کیا اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں نفع ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نفع تو آپ کی نگاہ عنایت سے ہوگا، آپ کی نظر عنایت سے ہوگا۔ تو آپ بہت خوش ہوئے آپ کی اس بات سے اور آپ کو داخل سلسلہ بیعت کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ واپس جانے لگے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کے پیچھے آنے لگے۔ تو آپ نے آپ کو حکم فرمایا کہ بیٹا اپنی ظاہری علوم مکمل فرما کے تم میرے پاس دہلی تشریف لانا۔ آپ نے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی جو ابتدائی تعلیمات تھیں، جو ظاہری علوم تھے، ان کو مکمل فرمایا اور اس کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عبادت و ریاضت میں مشغول ہونے کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ حکم کو بجا لاتے ہوئے آپ کی عبادت و ریاضت کا مراحل شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جلوہ افروز ہوئے اور جلوہ افروز ہو کر آپ کے تمام مریدین سے ملاقات کی۔ آپ کے تمام مریدین سے ملاقات کرنے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارا وہ مرید کہاں ہے جس کے بارے میں تم ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے ہو؟ مسعود آپ کا نام لیا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت وہ کسی کمرے میں اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ وہاں تشریف کیوں لے کے جائیں گے، میں ان کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، ہم جائیں گے وہاں پر۔ تو آپ دونوں حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت بابا فرید کے پاس پہنچے تو جب آپ نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ نے اٹھنے کی کوشش کری اپنے مصلے سے۔ تو آپ کی عبادت و ریاضت آپ نے اتنی آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھا اور آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ اپنی ٹانگوں سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کری تو آپ دوبارہ جو ہے وہ زمین پہ گر گئے اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ تم سے ملنے میرے پیر و مرشد سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ تو آپ اس کمرے میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دایاں بازو اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بایاں بازو پکڑا اور آپ کو اٹھایا اور حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو اس میں اعظم تعلیم فرمایا اور اس کے بعد آپ کو سینے سے لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے سے لگانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کے روم روم میں آگ لگ گئی، لیکن اس کے بعد وہ آگ ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی اور آپ نے معرفت کے وہ نظارے دیکھے جو آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی اگر عبادت و ریاضت کرتا تو وہ نظارے نہیں دیکھ پاتا۔ آپ بہت با کمال بزرگ تھے، سلسلہ چشت کے عظیم پیشوا تھے،
اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کی خاص فیضان سے مستفید فرمائے اور آپ کے تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شارق بھائی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں دعائے رد و سحر کا عمل، اس کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں، دعائے رد سحر جو ہے یہ خاص جادو کی کاٹ کے لیے، جنات جو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، جناتوں کو یہ اس لیے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر کی کاٹ کے لیے، جادو کے کاٹ کے لیے، بندش کی کاٹ کے لیے، اس کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے دعائے رد سحر۔ دشمن کو زیر کرنے کے لیے، کوئی دشمن ناحق کسی کو تنگ کر رہا ہو، اگر کوئی رد سحر کا عامل ہوگا اور کوئی عامل کسی شخص کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہوگا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو دعائے رد سحر کا جو عامل ہوگا جب وہ عمل کرے گا اور اس کا علاج کرے گا تو اس شخص کا بھی علاج ہوگا اور اس شخص کے ذریعے وہ جو عامل ہے اس کو وہ بھی نقصان اٹھائے گا، عامل بھی نقصان اٹھائے گا اور شخص کا بھی علاج ہو جائے گا۔ دعائے رد سحر کی خصوصیت ہے۔ دعائے رد سحر کی جو ہے وہ 3 تعدادیں ہیں جو کہ 40 دن کی ہیں۔ ایک تعداد 41 مرتبہ کی ہے، دوسری تعداد 111 مرتبہ کی ہے اور تیسری تعداد ہے 363 مرتبہ کی، یعنی کہ سب سے اولین ترجیح 363 کی دی جائے کہ روزانہ 363 مرتبہ پڑھی جائے اور 40 دن تک پڑھی جائے دعائے رد سحر۔ کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا تو 111 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 40 دن تک پڑھے۔ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 40 دن تک پڑھے۔ اور اگر کوئی کم وقت کے لیے کرنا چاہتا ہے، جیسے بعض اوقات خواتین پڑھنا چاہتی ہیں، خواتین کرنا چاہتی ہیں، تو خواتین کے لیے صرف 2 ہی اس میں تعدادیں ہیں، ایک 41 مرتبہ اور 111 مرتبہ۔ 41 مرتبہ کی جو ہے وہ 21 دن کی ہے، خواتین اگر پڑھیں گی تو 41 دن یعنی کہ 41 مرتبہ پڑھیں گی 21 دن تک، اور 111 مرتبہ پڑھیں گی 21 دن تک، تو یہ خواتین کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی ویرانے میں یا کم سے کم کوشش کریں کہ گھر سے باہر پڑھیں۔ خواتین اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو صرف 41 مرتبہ گھر کی چھت کے اوپر پڑھ سکتی ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ کوئی رہنے والا نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، کسی ایسے گھر میں پڑھیں۔ ویسے خواتین کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمل سخت ہے، لیکن پھر بھی بعض خواتین ہمارے پیچھے جو ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں، میسیجز کرتی ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی عمل نہیں بتاتے، آپ ہمارے لیے کوئی عمل نہیں بتاتے۔ تو یہ عمل کوشش کریں کہ خواتین اس عمل سے پرہیز کریں، نہ کریں اس عمل کو۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تعداد 41 کی ہے، ایک 111 کی ہے، ایک 363 کی ہے۔ یا تو انہوں نے ویرانے میں پڑھنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ مضبوط کرنا ہے اپنے عمل کو تو قبرستان میں جا کے پڑھیں، مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے پڑھیں، یا پھر سمندر کے کنارے بیٹھ کر پڑھیں۔ تو جو شخص بھی پہلے دن جہاں جا کے پڑھے گا پھر وہیں پڑھے گا، اس کے علاوہ پھر کہیں اور جا کے نہیں پڑھے گا، اور 40 دن تک پھر یہی ہوگا، مصلی بھی ایک ہوگا، جگہ بھی ایک ہوگی، تسبیح بھی ایک ہوگی اور وقت بھی ایک ہوگا۔ اور اس کے جو پرہیز ہے وہ ترک جلالی اور ترک جمالی کا پرہیز کرنا ہوگا۔ اور اس کی اجازت جو 111 بار پڑھے، 41 بار پڑھنا چاہے ان کو اجازت عام ہے، جو 363 بار پڑھے گا وہ پھر رابطہ کرے اور رابطہ کر کے باقاعدہ اجازت لے۔ صحیح۔ محترم یہ بتائیں کہ اگر کسی پر کالی جوگن کی چوٹ ماری گئی ہو تو اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، جس شخص نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کالی جوگن کی چوٹ اگر کسی شخص پہ ماری ہو تو
ظاہر سی بات ہے اس نے کسی معالج سے ہی رابطہ کر کے پوچھا ہوگا تو معالج نے بتایا ہوگا. جی. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو یہ معاملہ جو ہے نا وظائف سے یا اعمال سے جو ہے نا باضابطہ خود جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا کوئی انسان، کیونکہ یہ بڑا سخت عمل ہوتا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ آپ کسی عامل سے باقاعدہ رابطہ کریں، اور اگر کوئی عامل رابطے میں نہیں ہے تو مرکزی خانقاہ کے کال سینٹر پہ رابطہ کریں، اپنا مکمل احوال بتائیں اور اس کے بعد اپنا مکمل علاج کرائیں. لیکن وہ جو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی میں 2 آپ کو وظیفے بتا دیتا ہوں ان کو، کہ جب زیادہ شدت ہو جائے تکلیف میں، ویسے تو انہوں نے روزانہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 141 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے. وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ لے، لیکن کوشش کرے کہ وہ خود پڑھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 141 مرتبہ. صحیح ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ مرض شدت اختیار کر لے یا مریض کی کیفیت میں شدت آ جائے تو پھر چاہیے کہ کسی احباب کے جو وہاں رہتے ہیں ان کے پاس ہیں، ان کے گھر میں، ان کو چاہیے کہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس شخص کے اوپر دم بھی کیا جائے، اس کے پانی پہ بھی دم کر کے اس کو وہ پانی پلایا جائے. اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ سورہ یونس پڑھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 141 مرتبہ. اور جب مرض میں شدت اختیار ہو جائے تو پھر آیت الکرسی 41 مرتبہ کوئی بھی گھر کا احباب پڑھ کر اس کے اوپر دم کرے اس شخص کے اوپر، اور وہ شخص باقاعدہ اپنا علاج کرائے. ہاں. ایک طبی سوال، پاؤں کی ایڑیوں میں جلن کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس مسئلے کے لیے نسخہ بھی عنایت فرمائیں. دیکھو اس کی 2 سے 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ اگر انسان کا بڑھا ہوا ہو تو وہ پاؤں کی ایڑیوں میں جلن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر شوگر کسی کو ہو جائے اور شوگر کا پتہ نہ ہو تو بھی پاؤں کی ایڑیوں میں درد بھی ہوتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے، تو یہ شوگر کی علامت ہے. اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے ساتھ اعصابی کمزوری کا معاملہ ہو جائے تو تب بھی یہ علامت ہوتی ہے. ایسی اگر کسی پہ علامت ہے تو وہ اپنا باقاعدہ پہلے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹ کرا کے اپنا علاج جو مرض ہے وہ ڈائگنوز کرے. اگر کسی کے ساتھ یورک ایسڈ یا اعصابی کمزوری کا معاملہ ہے تو وہ 3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 3 چیزیں لے لے: ہڑ، بہیڑا اور آملہ. یہ 25-25 گرام لے لے. 25-25 گرام لے کے ہم وزن پسوا کے اس کو ملا کے آدھی چمچی 3 ٹائم لے، صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد. اگر کسی کے ساتھ یورک ایسڈ یا اعصابی کمزوری کا معاملہ ہے، اور اگر کسی کے ساتھ شوگر کا معاملہ ہے، شوگر کی وجہ سے یہ علامت ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پنیر بوٹی کسی بھی پنسار سے مل جاتی ہے، پنیر بوٹی لے لے. اور پنیر بوٹی لینے کے بعد وہ رات میں مٹی کے گلاس میں پانی لے اور 3 سے 4 دانے پنیر بوٹی کے اس پانی میں بھگو دے، اور صبح جب اٹھے تو اس پانی کو چھان کے صبح نہار منہ پی لے. انشاءاللہ 7 سے 11 دن میں، 21 دن میں جو ہے نا اس کو افاقہ ہوگا، اور اس کی جو مرض ہے، اس کی جو جلن درد ہے، اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اور اگر اس سے نہیں ہوتا، بہتری نہیں آتی، تو باقاعدہ کسی معالج سے رابطہ کرے، یا پھر کال سینٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں بھی میاں حضور کے تربیت یافتہ، میاں حضور کے خلیفہ اور سینئر حکیم ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. ٹپ سیکشن کے انچارج بھی ہیں. ان سے رابطہ کر کے جو ہے باقاعدہ اپنی کیفیات بتائیں، اور ان سے پھر جو بھی وہ علاج بتائیں وہ علاج لیں اور وہ علاج کریں. صحیح. ایک بھائی نے خواب کی تعبیر کے لیے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں گائے کا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، خواب میں گائے کا دیکھنا، اگر خواب میں سفید گائے دیکھی جائے اور گائیں جو ہے وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، تو اس کا مطلب ہے خوشحالی کی علامت. ٹھیک ہے. اور اگر سفید گائیں دیکھیں اور لاغر دیکھیں تو پھر وہ اپنے اوپر توجہ دیں، وہ تھوڑی سی اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو خوشحالی آئے گی. صدقات دیں.
اور اگر خواب میں کالی گائے دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نقصان کی علامت ہے یا پھر پریشانی کی علامت ہے، تو وہ صدقہ کرے. اور اگر خواب میں کسی گائے کو بیمار دیکھتے ہیں، کمزور دیکھتے ہیں، تو وہ بھی بیماری کی علامت ہے، تو تب بھی صدقہ کرے. تو خواب میں گائے کا دیکھنا یہ ہے. شارق بھائی، ایک خاتون نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ حمل کے معاملات میں آسانی کے لیے کوئی صدقہ اور تعلیم فرمایا. دیکھیں، حمل کی حفاظت اور اس تمام مراحل میں آسانی سے یہ مراحل گزر جائے، اس کے لیے بہترین صدقہ ہے کہ ہر جمعرات کے دن خرگوشت کا صدقہ دیں یا خرگوشت کے گوشت کا صدقہ دیں. بہتر یہی ہے کہ زندہ خرگوش 7 مرتبہ اس عورت کے اوپر سے، جو بھی حاملہ ہے اس کے اوپر سے 7 مرتبہ کلاک وائز جو ہے اس کے اوپر سے واریں اتارے اس کے اوپر سے، اور وہ اس خرگوش کو ہاتھ لگائے، اور زندہ خرگوش جو ہے نا وہ کسی کو صدقہ کہہ کے دے دیا جائے. تو یہ اچھا صدقہ ہے حاملہ خواتین کے لیے. صحیح. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. ایک بھائی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ جنات اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ یہی سوال میں نے بھی میاں حضور سے کیا تھا کہ انسان میں، جنات میں اور حیوان میں کیا فرق ہے. تو میاں حضور نے فرمایا کہ انسان اور جنات میں یہ فرق ہے کہ جتنی طاقت 1000 انسانوں میں ہوتی ہے نا، وہ ایک جنات میں ہوتی ہے. اور جنات اور حیوان میں بھی یہی فرق ہے کہ جتنی 1000 جناتوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، وہ ایک حیوان میں ہوتی ہے. یعنی 1000 انسانوں کی طاقت ایک جنات میں ہوتی ہے، اور 1000 جناتوں کی طاقت ایک حیوان میں ہوتی ہے. حیوان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حیوان جو ہے وہ عالم ملکوت کے دروازے تک جا اس کی رسائی ہے، لیکن کسی جنات کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. اور حیوان گڑی چیزوں کو اکھاڑنے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ حیوان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کسی عامل کو اٹھا کے بلا لیا جائے تو حیوان اٹھا کے لے آتا ہے اس عامل کو. کتنی ہی وزنی چیز، کتنی ہی طاقتور چیز، کتنی ہی کبھی بڑی چیز ہو، حیوان اس کو اٹھا کے لے آتا ہے. صحیح. یہ فرق ہے حیوان اور جنات میں. ایک سوال ہے کہ بچوں کی فرما برداری کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں، بچوں کی فرما برداری کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، یہ ایک تسبیح پڑھ کر بچوں پہ دم کیا جائے اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی ان بچوں کو پلایا جائے تو بچے فرما بردار ہوں گے. صحیح. اسی طرح جو ہے بچے ضد کرتے ہیں اور بنا کسی بات کے جو ہے وہ روتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں، بچے جو ضد کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5. لیکن جو بچے بلا وجہ روتے ہیں ان بچوں کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے کہ ان بچوں کو درود شریف پڑھ کر دم کیا جائے، اور روزانہ رات میں جب وہ بچے ان کو دودھ دیا جائے تو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس دودھ پہ دم کر کے اس کو بچوں کو پلایا جائے، تو پھر انشاءاللہ بچوں کا بلا وجہ رونا بند ہو جاتا ہے. کافی احباب رابطہ کرتے ہیں لیکوریا کے معاملے میں، یہ کافی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کوئی آسان اور مجرب ٹوٹکا بھی تعلیم فرمائیں. دیکھیں، لیکوریا کے لیے بہت آسان اور بہت چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے کہ جن خواتین کو بھی لیکوریا کی شکایت رہتی ہے ان کو چاہیے کہ شیشم کے پتے لے لیں، 4 سے 5 پتے. اچھا، مجھ سے بعض خواتین کہتی ہیں کہ شارق بھائی آپ سے جب بھی لیکوریا کے حوالے سے سوال ہوتا ہے آپ یہی نسخہ بتاتے ہیں، اور جن خواتین نے اس نسخے کو استعمال کیا ہے الحمدللہ 3 دن کے بعد وہ کبھی میرے پاس لیکوریا کی نہ دوائی لینے آئی ہیں اور نہ کبھی شکایت کی ہے. اور جب ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ شارق بھائی الحمدللہ اب اس مرض سے جان چھوٹ گئی.
تو شیشم کے 4 سے 5 تازے پتے لے لیں، ان کو دھو لیں، اور ان کو دھونے کے بعد ان کو چبائیں اور اس کے اوپر وہ پانی پی لیں۔ 3 دن یہ عمل کر لیں، چوتھے دن سے انشاءاللہ اس مرض سے مکمل شفا ہو جائے گی۔ صحیح۔ اسی طرح بنا کسی بات کے اور بنا کسی مسئلے کے خوف کا آنا اور پریشانی کا ہونا، اس کے لیے بھی کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا اس شخص کو چاہیے کہ یا واحد ہو 313 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور کوشش کرے نماز کی پابندی کرے، اور رات کو درود ابراہیم کی یا درود شریف کی کثرت کرے۔ صحیح۔ بخار کے لیے کوئی روحانی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، جو مریض بخار کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الکبیر اس کو بکثرت اپنے ورد میں رکھے، تو انشاءاللہ بخار سے جو ہے نا وہ جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ ایک اور سوال کہ مال و اسباب کو چوری سے حفاظت کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا جلیلو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ مال و اسباب جو ہے وہ چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف کیڑے مکوڑے جانوروں سے، ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، جو شخص بھی جانوروں سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھے تو اس کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ محترم کچھ استخارے بھی ہیں، ان کے جواب آپ سے لیں گے۔ ایک صاحب نے رابطہ کیا ہے کہ میرے گھر والے جہاں سوتے ہیں صبح میں اس جگہ پر نہیں ہوتے، سوتے کہیں ہیں لیکن ملتے کسی اور کمرے سے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اس کی یہ علامت ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا وہ دیو کا مسئلہ ہے، تو ان کے گھر میں جو جیسے بد اثرات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں اور ارواح خبیثہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے گھر میں نا دیو کا معاملہ ہے، دیو ہے ان کے گھر میں کوئی، کیونکہ ایسا کام جو ہے نا کوئی دیو ہی کر سکتا ہے، یہ علامت ہے اس کے ہونے کی۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ علاج کرائیں اپنے گھر کا، اور ورنہ آگے جا کے جو ہے نا یہ اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور استخارہ ہے، ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے، کہتی ہیں کہ میری جیٹھانی میری چپل لے کر گئی تھی، اس کے 1 ماہ بعد 1 ماہ کے اندر میں بستر پر آ گئی، اور 3 ماہ میں میرے گھٹنے بھی تبدیل ہو گئے، اور ابھی بھی میں چل نہیں سکتی۔ دیکھیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ظاہری جو علامتیں انہوں نے بتائی ہیں، استخارہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی ظاہری علامتیں یہ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جادو کا معاملہ ہے، یعنی کہ جو بھی خیر ہم کسی کو الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے الزام لگانا، لیکن بظاہر ان کے ساتھ جو کیفیات ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے۔ جس نے کیا، جو کیا، جیسے کیا، وہ اس کا عمل ہے، وہ خود جواب دے۔ آپ نے نہ اس کے بارے میں برا سوچنا ہے، نہ غلط اپنے ذہن میں اس کے لیے کوئی خاکہ تیار کرنا ہے کہ اس نے ہی کیا ہوگا یا اس کی ہی وجہ سے ہوا یا اس نے کروایا۔ ایسا کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں نہ لائیں، اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، اور میں نے پورے گھر اس وجہ سے برباد ہوتے ہوئے دیکھے۔ کوشش کریں جو مرض ہو گیا ہے، جو جادو کے معاملات ہو گئے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ علاج ڈھونڈیں اور اپنا علاج کرائیں۔ صحیح۔ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یا مالک مولا،
جن احباب نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں جو سوال بھیجے، ہمیں تکلیفیں بتائیں، اپنی پریشانیاں بتائیں، ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رب العالمین ان کے ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں سے ان کو نجات دلا۔ یا رب العالمین جن احباب نے ہمیں دعا کا کہا، یا رب العالمین تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، ان سب کو ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں سے ان کو نجات دلا۔ یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کے دلوں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔